السلام علیکم، میں ہوں ثنا امجد اور آج میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد مرزا جو کہ فری لانسر ہیں، آئی ٹی اور ای کامرس ایکسپرٹ ہیں، جو پچھلے کئی سالوں سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری جنریشن کے لیے اور نئی نسل کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کر سکے جہاں پر ہم اپنی قابلیت کو استعمال کرتے ہوئے گھر بیٹھ کر اپنی بہترین آمدنی کا ذریعہ بنا سکیں۔ تو آئیے اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں کیسے؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ۔ سر میں تو جانتی ہوں آپ کیا کرتے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں ایک عرصہ دراز سے کر رہا ہوں، آئی ٹی میں کام کر رہا ہوں، فری لانسنگ کرتا ہوں، پروگرامنگ کرتا ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، بس کافی کچھ ہے کیونکہ وقت کے ساتھ کافی چیزیں سیکھی تو کافی چیزیں کیں، تو اس میں پروگرامنگ بھی آتی ہے، جو ویب سائٹس ہم بناتے ہیں لوگوں کی ڈیزائن کرتے ہیں، اور جو آئی فون اینڈرائڈ کی ایپس ہیں یہ بناتے ہیں، باقی ان کی جو مارکیٹنگ ہے یہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی آپ تو سب کچھ کرتے ہیں؟ جی جی۔ اچھا، میں نے سنا ہے GBOB کے بارے میں، یہ کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے سنا ہے FB کے بارے میں، FB کامرس، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کے بارے میں کچھ بتائیے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ نا 2 کورس اسپیشل ہیں جو کہ ہم جو لوگ جلدی سے پیسے کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کورس اسٹارٹ کیے ہیں۔ آج کل تو سر ہر کوئی یہ چاہتا ہے، سب چاہتے ہیں جلدی سے پیسے کمائیں۔ اس میں جو GBOB ہے، یعنی اسے ہم GBOB بھی کہتے ہیں اس کورس کو، یہ کورس میں ایسا ہم کرتے ہیں کہ آپ بڑے بلاگ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ مجھے وہاں پہ آرٹیکل لگانے کی اجازت دیں۔ صحیح۔ تو چھوٹے جو بلاگس ہیں ان کو ایز اے کلائنٹ آپ ٹریٹ کرتے ہیں، ان سے آرڈر لے کے وہاں پہ لگواتے ہیں، سینٹر میں اپنی کمیشن کرتے ہیں۔ تو یہ جو کورس ہے پورا میرا فری میں دستیاب کورس ہے، یہ یوٹیوب چینل پہ، اچھا، میرا چینل ہے لرن ود شہزاد مرزا، وہاں پہ 1 لاکھ لوگ ہیں جو یہ کورس کر رہے ہیں ابھی، تو ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس سے پیسے کمانا شروع کر چکے ہیں۔ یہ کورس فری میں وہاں پہ دستیاب ہے، اگر میرے پاس آفس میں کرنا ہو تو اس کی فیس ہوتی ہے، لیکن دونوں کورسز میں لیکچر بالکل سیم ہے۔ تو دوسرا جو کورس تھا یہ ہے FB کامرس، فیس بک کامرس ہے۔ آپ دیکھیں دراز پہ آپ نے چیزیں بیچنی ہوں، آپ نے امیزون پہ چیزیں بیچنی ہوں، تو آپ کو کئی قسم کے اور مسائل ہیں، آپ کو کافی ویرائٹی کرنی پڑے گی، کافی ساری پروڈکٹس کی آپ کو لسٹنگ کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کریں FB کامرس تو اس میں آپ ایک چیز بھی کوئی ایسی ہے جو سیل کرنا چاہتے ہیں، فیس بک کی ایڈز کا سہارا لے کے، تو بہترین ہے۔ ہمارے پاس کیس اسٹڈی ہے جو ہم نے پچھلے سال بلڈ کی، اس سال نئی کیس اسٹڈی بن چکی ہے، بس وہ انشاءاللہ بہت جلد ریلیز کریں گے۔ پچھلی کیس اسٹڈی میں 17,000 روپے ہم نے خرچ کیے، اور ایک گھر میں جو عام چیز بنتی ہے پنجیری، ہم نے اس کو بنا کے پیکنگ کی اس کی، اور اس کو پنجیری سیریسلی؟ ہاں جی، سردیوں میں جو گھروں میں لوگ بناتے ہیں کھاتے ہیں، کافی طاقتور سل کی آتی ہے، خواتین اسے کھاتی ہیں۔ تو یہ جو پنجیری ہے ہم نے بنا کے اس کی پیکنگ کر کے اس کو سیل کرنا شروع کیا، اس پہ فیس بک کے اوپر اپنا پیج بنا کے اس کی ایڈس لا کے، مطلب کہ آپ کھانے پینے کی چیزیں بھی سیل کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ ہاں جی، کھانے پینے کی ہر ایک چیز نہیں، لیکن جو سپلیمنٹس ٹائپ جو چیزیں ہوتی ہیں ایسی کر سکتے ہیں آپ۔ تو یہ بھی ایک اس میں آئیڈیا تھا۔ ابھی دوسری چیز ہماری چل رہی ہے، ایک جو وائٹنگ کریم ہے ہماری ذاتی وہ چل رہی ہے۔ میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کی 20 سال سے وہ اپنے کلینک پہ استعمال کر رہے تھے، لوگوں کے کیل مہاسے ختم کرنے کے لیے، رنگ کو گورا کرنے کے لیے۔ اس کریم کو ہم نے برانڈ کیا، برانڈ کر کے اس کو سیل کرنا شروع کیا انہوں نے۔ زبردست۔ اب ایسی کئی اور چیزیں ہیں، جیسے کہ کوئی موبائل فون کی ایکسیسریز ہیں، جیسے کوئی عورتوں کے یا بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا کافی ٹرینڈ ہے اس میں۔ آپ ایسی کئی چیزیں مارکیٹ میں جا کے دیکھیں، ان کو بیچنا سٹارٹ کریں۔ یہ کورس کا نام ہے FB کامرس، یہ کورس ہمارے ادارے میں کیا جاتا ہے، اور یہ اس میں کافی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ہی بیچ کے اندر سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور ان کا کام سیٹ اپ ہو چکا ہے، پیسے کمانا شروع کر چکے ہیں۔ میرے چینل پہ صرف ابھی ایک سٹوری ہے، باقی انشاءاللہ اس کی سٹوریز ریکارڈ ہو رہی ہیں، لگیں گی۔ FB کامرس کا ہمارا تیسرا بیچ ہے یہ جو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور تیسرے بیچ تک ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کے جو بزنس ہے لانچ کروا کے دیتے ہیں۔ صحیح، زبردست۔ خالی ہم ٹرین نہیں کرواتے، اس میں یہ بڑا فائدہ یہ ہے، ٹرین نہیں کرواتے، مطلب آپ انہیں بزنس چلا کے دیں گے؟ چلا کے دیں گے۔ ہماری خواہش ہے کلاس کے دوران بھی وہ اپنی پروڈکٹ کو فائنل کریں، تو جو بھی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں اس کی فوٹوگرافی کروائیں، باقی جو سارا اس کا پروسیجر ہے ہم ساتھ بیٹھ کے ان کی نگرانی میں کروا دیں گے تاکہ ان کا بزنس لانچ ہو، اس سے پیسے کمانا شروع کریں۔ سر اگر کوئی ینگسٹر یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہو تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے، کتنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ اور آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا کہ آپ نے کیسے سٹارٹ کیا تھا، آپ نے کتنی انویسٹمنٹ کی تھی؟ اچھا، پتہ بات کیا ہے ہماری، تو شروع میں دیکھیں جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا تو یہ آہستہ آہستہ ہم کرتے کرتے کسی اور کے کام میں یہ چیزیں سیکھیے،
جیسے میرے پاس امریکن کلائنٹس تھے تو میں نے ان کے لیے کام کیا. میں نے مارکیٹنگ میں پہلی بار 2010 میں ان کا روزانہ کا بجٹ تھا, بہت بڑا ایک کلائنٹ تھا میرے پاس, اس کا $1,00,000 تھا جو بجٹ تھا اس کا مارکیٹنگ کا, PPC کمپینز کا. تو یہ اس سے پہلے میں نے کمپینز کافی کی, لیکن میں نے اتنی بڑی کمپین نے مجھے اچھا خاصا ٹرین کیا, اور ڈیفینیٹلی اس کے پاس بھی کنسلٹنٹ تھے جنہوں نے مجھے کافی ٹرین کر دیا. تو اس کے بعد سے کافی سارے کلائنٹس کا ہم نے کام کیا. لہٰذا اپنا کام جب شروع کرتے وقت ہمارے اندر وہ ساری ٹریننگ ہمیں آ چکی تھی, باقی وہ ساری جو اسکلس تھے ہم سیکھ چکے تھے. تو جو کام ہم نے سٹارٹ کی, میں نے تو کئی اب ریسٹورنٹس تھے ان کے کام کیے ہیں, جو اسکولس ہیں ان کے کام کیے ہیں, اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کے لیے کام کیا ہے, اور ہماری ذاتی جو ہے کمپنی اس کے بھی ایڈ چلتے ہیں, میرا ریسٹورنٹ تھا اس کے بھی ایڈ چلتے رہے ہیں, اور چیزیں ہم جو نیٹ پہ بیچ رہے ہیں یہ میں نے اپنی فیملی کے اندر ڈفرینٹ لوگوں کو کام کروا دیے تاکہ وہ اس مطلب آپ نے اپنے گھر کے ہر بندے کا بزنس سیٹ کر دیا. ہاں جی, بات اب یہ تھی کہ دیکھیں میں لوگوں کو بزنس کرنا سکھاتا ہوں, اب اگر میرے گھر کے افراد کے بزنس سیٹ نہیں ہوں گے تو کتنی بری بات ہے. سر مجھے بھی اپنے گھر کا بندہ ہی سمجھے آپ, مجھے بھی بتائیں, مجھے بھی سکھانا ہے آپ نے. بالکل ٹھیک ہے, لازمی, کیوں نہیں. تو اس میں جو اصل جو اسکل ہے وہ یہ تھا کہ ہم فیس بک کے اوپر کیسے مارکیٹنگ کریں گے, ایڈز کس طرح کی چلائیں گے, کن لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے, کیسے کن لوگ ہیں جو آپ کی رینج میں آئیں گے, جو آپ کے پوٹینشیل کسٹمرز ہوں گے. یہ چیز ساری جو یہ ٹیکنیکس ہیں اس کی, یعنی کسٹمر کا پرسونا بلڈ کرنا, ان کو ٹارگٹ کرنا, ان کے ساتھ روابط برقرار رکھنا, اور اس کے بعد ان کو سیلس میں لے کے آنا, سیل کلوز کرنا. اب یہ ساری اسکلس ہمارے FB کامرس کے اندر سکھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسرا کورس ہے وہ ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا کورس, جس میں امیزون کے ساتھ جو پہلے سے لوگ جو کورس کو جانتے ہیں وہ امیزون FBA کورس ہوتا ہے, جس میں آپ اپنا ذاتی اسٹاک بائی کرتے ہیں اور باہر امیزون کو پہنچا کے وہاں پہ اسٹور میں سیل کرتے ہیں, دراز کی طرح. بالکل. لیکن آپ جو اپنی چیزیں ہوں گی وہاں امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچائیں گے. یہ کورس ہم نہیں کروا رہے, دوسرا کورس کرواتے ہیں کہ امیزون پہ اب کئی سیلرز نے ایسی چیزیں لگا دی ہیں جو کہ سیل ہو رہی ہیں, اگر آپ ان چیزوں کی مارکیٹنگ کریں تو آپ کو کمیشن ملتی ہے. اچھا. اب دیکھیے پین آپ کی کم ہوگی اس میں. پہلی بات تو آپ کو چیزیں بائی نہیں کرنی پڑیں گی, دوسری بات چیزوں کی انوینٹری پہ آپ کو وہاں پیسے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے, انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اس کی. تیسری بات, اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے یا واپس آ جائے تو آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں یہ ان کی سعادت تھی, وہ کریں گے خود سے. ہم ان کی چیزوں کی صرف مارکیٹنگ کریں گے, اس میں ہمیں تھوڑی سی کمیشن ملتی ہے. لیکن بات ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چونکہ امیزون پہ لوگ جب آتے ہیں تو 1-2 چیز نہیں بائی کرتے, اکثر وہ 5-6-7 چیزیں بائی کرتے ہیں. تو 24 گھنٹوں میں آپ کے ریفرنس سے جب وہاں جا کے لوگ کچھ بھی بائی کریں گے آپ کو کمیشن ملتی ہے. تو اوورآل جو کمیشن کا سائز ہے بڑا ہوتا ہے اس میں. یہ 3 جو کورسز ہیں, یہ تینوں کورسز سے لوگ پیسے کما رہے ہیں. ہمارے ذاتی جو بزنس ہے اس میں سب میں ہی شامل ہے. سر آپ نے ماشاءاللہ سے اپنے کافی لوگوں کو سکھایا, آپ کے اسٹوڈنٹس بھی رہے, آپ نے پوری فیملی جو ہے وہ اسی کام پر لگا دی. کوئی آپ کا ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کے بارے میں آپ بتائیں کہ آپ نے اس کو کام سکھایا اور اس کے بعد اس کی ماشاءاللہ ارننگ اتنی ہوگی کہ آج آپ فخر سے ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ اچھا, بات یہ ہے کہ ارننگ تو نہ ہم ان سے پوچھتے ہیں اور نہ وہ بتاتے ہیں, نہ میں کسی کو بتاتا ہوں, تو یہ پرائیویسی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا بزنس اسکیل کیسے کیا ہے تو اس میں کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں. میرے پاس کوئی 10,000 لوگ پڑھ چکے ہیں. زبردست. اتنے سارے اسٹوڈنٹس میں سے کئی لوگوں کی اپنی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں, کئی لوگوں نے اپنے ایسے کے ای کامرس والے بزنس سیٹ اپ کر لیے, کئی لوگ گھر میں بیٹھے GBOB سے کام کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں چند ایک میں نام لوں تو اس میں محمد رضوان ہیں جو پروگرامنگ کے اندر, وہ پہلے چھوٹے سے بچے تھے جب میرے پاس آئے, ٹریننگ کی انہوں نے, اس کے بعد یہ 9 سال سے میرے ساتھ ہیں. لیکن اب ہم نے نئی جو کمپنی کھولی ہے امریکہ میں, اس کمپنی میں میرے 50% کی پارٹنر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس کے بعد محمد عثمان بھی تھے جن کی اپنی سافٹ ویئر کمپنی ہے, 6-7 سال میرے ساتھ کام کیا. اس کے بعد اور بھی ہیں کافی سارے اسٹوڈنٹ, جیسے GBOB کے اندر حافظ سلمان ملک جو ہے, ان کی اسٹوری کافی ہٹ ہے یوٹیوب پہ. تو حافظ سلمان ملک نے کافی اچھے پیسے کمائے, انہوں نے بھی میرے ساتھ کافی دیر کام کیا ہے. تو ایسے کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ کام کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی, راز کی بات ہے, بتا نہیں آپ نے, ہر چیز کے کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں, کامیابی کے لیے کچھ راز ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ یوٹیوب کو دیکھ لیں, اس کے بھی کچھ کی ورڈز ہیں, جس نے سیکھ لیا اس نے یوٹیوب پہ راج کر لیا. فیس بک پہ بھی کچھ کی ورڈز ہیں, اس کے پیچھے بھی کوئی راز, کوئی کی ورڈز ہو گئے, ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھا, میری زندگی میں ابھی تک سب سے بڑا جو کی ورڈ تھا وہ ایک ہی تھا, وہ ایک ہی تھا, تھکنا نہیں آپ نے, اور آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا.
دیکھیے آپ کسی بھی ایک کام میں لگاتار کام کرتے رہیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ اس کی جو سیکرٹ پارٹس ہیں سارے مل جائیں گے. ایگزیکٹلی. لیکن موسٹلی لوگ کرتے یہ ہیں کہ جب کام کو شروع کرتے ہیں تو وہ کچھ عرصے میں مایوس ہو کے چھوڑ دیں گے. ایک چھوٹی سی بات سننے والی ہے کہ میرے پاس جب میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی تھی تو پہلے 1 سال میں مجھے ایک بھی آرڈر نہیں آیا. 1 سال تک میں نے کئی جگہوں پہ بیڈنگ کی, کئی جو فری لانس فورمز تھیں بیڈنگ کی, تو مجھے ایک بھی آرڈر نہیں آیا. لیکن آہستہ آہستہ ہمت نہیں ہاری. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ قسمت ایسی تھی کہ 2 مجھے آرڈرز ملے 2-3 دن کے فرق پہ, دونوں ہی $35 کے تھے. اور دونوں ہی لوگوں سے میرے آج تک تعلقات ہیں. آج سے 12 سال پہلے یہ بات ہوئی تھی. انہی میں سے ایک بندہ کل اس نے بڑے کام ہمیں دلوائے, تو اس کے تھرو ہمیں ہالی ووڈ کا کام ملا. ہالی ووڈ کا ہم 3 ہاں جی ہالی ووڈ کا ہم سیریسلی آپ ہالی ووڈ بول رہے ہیں یا میں غلط سن رہی ہوں؟ آپ صحیح سن رہی ہیں. ہالی ووڈ کے ہم نے 3 پروجیکٹ کیے ہیں اور ان کی 6 سال سے مینٹیننس بھی ہمارے پاس ہے, ہم کر رہے ہیں. تو ایسے کئی کام تھے جو بڑے کلائنٹس اسی ایک بندے کے تھرو ملے. وہ بندہ میری دوسری کمپنی میں پارٹنر ہے. اچھا زبردست. اور دوسرا جو بندہ تھا جو $35 والا, وہی میں نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ اتنی بڑی مارکیٹنگ فرم تھی اس کی کہ مجھے ان کے ساتھ کام کر کے موقع ملا کہ میں اچھی طرح سے لرن کروں. میں نے ابھی تک نا اپنا کوئی بھی اتنا حیران کن انٹرویو نہیں کیا. مطلب آپ کے ہر جواب پہ نا مجھے حیرت ہو رہی ہے. شاید میرے فیس ایکسپریشن بھی آپ لوگوں کو بتا رہے ہوں. ایک اور سوال ہے میرا آپ سے کہ آج کل جو یونیورسٹیز ہیں وہ تو ڈگریز دینے والی بن گئی ہیں کہ لائک بچوں کو ڈگری دی فارغ کیا, ڈگری دی فارغ کیا, بچوں کو کچھ نہیں آتا. بہت سارے ہمارے بچے ایسے ہیں بہت سارے پیرنٹس ایسے ہیں جن کے خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے انجینئر بنیں, اور وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں اپنے بچوں کی انجینئرنگ کی ڈگری میں. آخر میں ہوتا کیا ہے کہ ان پہ میمز بنتی ہیں, صرف میمز بنتی ہیں. لوگ ہنستے ہیں کہ بھائی انجینئرنگ کر لی ہے اور انجینئر نہیں بنا. تو اگر کوئی ایسا مایوس انجینئر آپ کے پاس آئے تو کیا آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اچھا پہلی بات تو ہم لوگ نا ان کا پہلے چیک کریں گے, تھوڑا ان کو دکھا کے کورسز کہ ان کی پروز اینڈ کونس کون سے ہیں, تاکہ وہ اپنی مرضی سے چوائس کریں اس کی. صحیح. تو جو ان کو سوٹ کرتا ہوگا, جو ان کو لگتا ہے بہتر کورس ہے, پھر یہ کورس. اور پلس پاکستان میں ایک چیز چلتی ہے بڑی اہم, میں ہمیشہ سے کرتا ہوں کہ آدھا میں کورس کرواتا ہوں, آدھی موٹیویشن ساتھ. ہاں ڈیفینیٹلی اس کے بغیر تو موٹیویشن کے بغیر تو سر کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا بڑی بات یہ ہے نا کہ موٹیویشن کی بات سننے والی تھی کہ یہاں پہ نئے اسٹوڈنٹس بھی آئے تھے نیچے آپ کے آنے سے پہلے, تو 3-4 وہ اسٹوڈنٹس مجھے آ کے ملے ہیں جنہوں نے GBOB سے فری کورس کیا, مجھے پہلے نہیں ملے. اچھا. پیسے کمانا شروع کر دیے. اب ایسے لوگ یہاں پہ چونکہ آتے رہتے ہیں, تو جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں موٹیویشن تو یہ بھی ہوتی ہے ان کے لیے, ان سے باتیں کرتے ہیں, ان سے دیکھتے ہیں بھائی آپ نے پیسے کمائے ہیں, کیسے کمائے ہیں. صحیح. اچھا سر, صرف انجینئرنگ, ای کامرس, IT کے اسٹوڈنٹس ہی اسی فیلڈ میں آ سکتے ہیں یا کوئی بھی ہمارے جیسے جرنلزم بھی آ سکتے ہیں, ہمارے لیے بھی کوئی چانس ہو؟ اچھا اس میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس میں آ سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی کہیں سے بھی. انگلش لکھنا پڑھنا اچھا چاہیے, یعنی کہ آپ کو بولنے اور سننے کی چاہیے بیسک سکلز آنے چاہیے, بیسک سکل جو ہے انگلش لکھنے پڑھنے کی, تاکہ آپ اگر ای میل کرنا چاہیں تو ای میل اچھی رائٹ کرنا جانتے ہوں. تو دوسری چیز آپ کے انٹرنیٹ کی سکلز اچھی چاہیے کہ آپ کمپیوٹر کے اوپر آپ انٹرنیٹ استعمال کرتی ہوں کافی دیر سے, تاکہ جو اس کی بیسس ہوتی ہیں ساری آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو باقی کا سارا کام ہم کرواتے ہیں خود سے کہ کہاں سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے, کہاں پہ آپ نے اختتام کرنا ہے, اور اس کو کیسے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چل رہے ہیں. اگر کوئی ینگسٹر جو اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہا ہے اور کچھ کرنا چاہ رہا ہے, بڑا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے لیکن اس سے کچھ ہو نہیں رہا, اس کے لیے کیا ہے یہاں پر؟ اچھا پہلی بات یہ تھی جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے, اگر تو واقعی کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو جیسی وہ ہم سے ملتا ہے کچھ تھوڑی سی اسے سمت دیتے ہیں. ایون اگر وہ بندہ کورس ہم سے نہیں کرتا, جسٹ وہ کنسلٹ کرنے کے لیے آتا ہے, سمت دیتے ہیں اس کو, وہ کچھ کام کر لیتا ہے. صحیح. تو اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے یہ بتاتا ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا اس کا. اچھا. یعنی خالی بتانے سے نہیں. ہمارے پاس پہلے شاگرد تھے جنہوں نے 3 سال سے کافی کوشش کی تو ان کو کوئی کام نہیں ملا, لیکن وہ کوشش کر رہی تھی تو کافی میچور سی ہوگی. جیسے ہی ہمارے پاس پہنچی تو انہوں نے کورس نہیں کیا ہمارا, لیکن چند ایک باتوں سے ان کو ایسی سمت مل گئی, انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. یہ بھی پاسبل ہے. صحیح. اچھا سر, آرٹیکلس بھی پبلش ہوتے ہیں اس سائٹ پر, اور مطلب کس طرح سے پبلش ہوتے ہیں اور کیا ان سے بھی ہم ارننگ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل, آرٹیکل جو پبلش کر کے ہم ارننگ کرتے ہیں. GBOB جو کورس ہے, GBOB کورس, اس کورس میں یہ کام یہی ایسے ہی ہوتا ہے
क्लाइंट या तो आपको आर्टिकल देगा कि मेरा आर्टिकल किसी बड़ी वेबसाइट पे लगवा दो, अच्छा, तो आप इसको पब्लिश करते हैं, इसके चार्जेस लेते हैं उससे, आप भी आगे चार्जेस कई साइट्स को देते हैं और कुछ साइट्स आपको फ्री मिलती हैं। लेकिन आपने अपनी जो आउटरीच करने की जो स्किल्स हैं, उनसे रब्ता करने की स्किल्स, इनको चार्ज करना है। अच्छा, आप इससे पैसे कमाते हैं। सही। इसके अलावा भी आर्टिकल्स के तरीके होते हैं पैसे कमाने के, जैसे कि आर्टिकल अगर लिखें साथ में एफिलिएट प्रोडक्ट को लगा दें, उससे भी पैसे आते हैं। और दूसरा और भी तरीका इसका है कि आप बड़े जो ब्लॉगर्स हैं इनके साथ अगर रब्ता करें तो आपको हायर भी कर लेते हैं अगर आप अच्छे राइटर हैं। अच्छा जी। लेकिन अगर आप अच्छे राइटर नहीं हैं और ये जान लें कि अच्छा कंटेंट क्या होता है, तो आप कहीं से लिखवा के भी चाहे ऐसे काम कर लें। सही। अच्छा सर, वैसे तो आपके YouTube चैनल है माशाल्लाह से, उस पर आपके काफ़ी कोर्सेज पड़े हुए हैं, मैंने देखे भी हैं। आप जो कोर्स करवाते हैं इसकी कितनी फ़ी चार्ज करते हैं, और इसकी कोर्स का जो है दौरानिया कितने अरसे का होता है? अच्छा, कोर्सेज की जो फीस है सबकी डिफरेंट है और दौरानिया भी इनका डिफरेंट है। जो GBOB कोर्स है, ये कोर्स हमारा जो फ्री में दस्तियाब है यहाँ पे यूट्यूब पे। लेकिन अगर कोई बंदा मेरी निगरानी में आकर करना चाहेगा तो फिर इसकी फ़ीस जूम पे इसकी 12,000 होती है, और अगर करेगा ऑफलाइन तो 20,000 होती है इसकी फ़ीस। सही। और इसका दौरानिया 3 हफ्ते है। 3 हफ्ते में? 3 हफ्ते के अंदर हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और साथ में 1 हफ्ता पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं। उनकी फ्रीलांस प्रोफाइल सेट करवाते हैं, उनको पूरी नफ्सियात बताते हैं, क्लाइंट की नफ्सियात क्या होती है, आपने कहाँ पे जाके इनको सर्च करना है और कैसे उनसे डील करनी है। मतलब सिर्फ 12,000 रुपया लगा के आप अगले बंदे की पूरी लाइफ सेट कर देते हैं। सही। असल में लाइफ हमने क्या सेट करनी है, अल्लाह की करम नवाजी है। बिल्कुल ऐसा हमारा ही काम उनकी रहनुमाई करना है, उनकी ट्रेनिंग करना है, तो वो करते हैं। अगर कोई ऐसा नीडी पर्सन आपके पास आता है जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली फिर आप उसके लिए क्या करेंगे? हाँ जी, इसमें होता ये है कि हमारा पहले तो फ्री कोर्स दस्तियाब है जो कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी हर पेड क्लास में 10% का कोटा होता है इसका। ओके, तो ज़बरदस्त। इसका हम किसी को बताते नहीं है कि कौन सा बच्चा इस कोटे पे आया है, क्योंकि अगर वो बच्चा कहीं आता है तो उसकी बाकायदा हम रसीद भी काटते हैं बाकी सारा, ताकि उसमें एहसास से कमतरी पैदा ना हो। सही, ज़बरदस्त। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास आई हूँ कि मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है, मैं वो बंदी हूँ जिसे कुछ नहीं पता, आपकी किसी साइट का नहीं पता, इवन कि किसी चीज़ का नाम भी नहीं आता, तो पहला काम आप मुझसे क्या लेंगे? सबसे पहला काम मैं ये कहूँगा कि आप YouTube पे सर्च कीजिए, ऐसा कंटेंट सर्च कीजिए जो आपकी रहनुमाई करता हो। आपको कई कोर्सेज फ्री मिल जाएंगे, मेरे कोर्स भी इसमें शामिल हैं। इसका फ़ायदा ये पहुंचता है कि आप उसी कोर्स से शायद पैसे कमाना शुरू कर दें, और मेरे GBOB कोर्स से तो काफ़ी सारे लोग हैं पैसे कमाना शुरू कर चुके हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि आपने एक स्किल पैदा करना है। वो स्किल अगर नहीं होगा तो आप फेल होंगे लाजमी। वो स्किल ये है कि हर मसले का हल आप गूगल और यूट्यूब से खुद से तलाश करने की हत्तुल इम्कान कोशिश करें। अच्छे रिसर्चर बने, अगर आपको कोई मसला दरपेश है उसकी सर्च करें और उसका कंटेंट देखें ध्यान से। मैंने जो नोट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इतनी जल्दबाजी करते हैं, उनको शायद टाइम कम होता है, क्या होता है, पाकिस्तान में तो सबके पास टाइम कम है, तो अगर वो ध्यान से चीज़ें देखते नहीं हैं, अक्सरियत में उनके सवालात के जवाब वहाँ कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। सही। लेकिन वो टाइम चूँकि कहते हैं हम सेव करें, वो तेज़ी से किसी से कॉल करते हैं या किसी से जाकर मिलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अच्छे रिसर्चर बनना सबसे बेहतरीन स्किल है। यही वो स्किल है जिसने मेरे जितने भी स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं इन सब को कामयाब किया था, और मुझे खुद भी। सर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसे लगाते हैं, पानी की तरह बच्चों की पढ़ाई पर पैसे लगाए जाते हैं, और एट द एंड क्या होता है, हमारे हाथ में सिर्फ डिग्रियां रह जाती हैं, बच्चों को आता जाता कुछ नहीं। आपने बात की स्किल्स की, बच्चों में स्किल्स नहीं है, क्या वजह है? आपको क्या कमी नज़र आ रही है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस इतना पैसा चार्ज करने के बाद, अपनी जेबें गर्म करने के बाद, बच्चों को इतना स्किलफुल क्यों नहीं कर रहे कि वो बाहर निकल के अच्छी नौकरी कर सकें? उन्हें एट द एंड कोर्सेज की तरफ ही आना पड़ता है। अच्छा, मेरे ख्याल में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, अपना रोल काफ़ी हद तक अदा कर रहे हैं। अदा कैसे करते हैं कि उनका काम था इल्म देना, तरबियत करना उनका काम नहीं होता। उनका काम इल्म देना था, जो कि इल्म आपकी शख्सियत को बेहतर करने के लिए होता है। जो तरबियत है, जो स्किल सीखना होता है, ये कमाई का जरिया ही बनता है। अब मसला पाकिस्तान में ये आता है, जब हम इल्म सीखते हैं, इल्म पर यानी कि हासिल करते हैं और उसके बाद उससे पैसे कमाना शुरू चाहते हैं, तो ऐसा तो टीचिंग में चंद एक और शोबे हैं जिनमें पॉसिबल है, वरना आप हुनर से सीखते हैं, पैसे कमाते हैं। आपको चाहिए कि हुनर
اور علم دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. یونیورسٹیز آپ کی چل رہی ہیں, یہ کالجز میں پڑھ رہے ہیں آپ, ساتھ میں کوئی نہ کوئی ایسا ہنر سیکھیں جو آپ کا ذریعہ معاش بن سکے. جی, تو ہمارے ساتھ آج شہزاد مرزا موجود ہیں جن کی باتیں سن کے میں تو بہت حیران ہوئی ہوں. بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھیں. آج مجھے وہ کچھ سیکھنے کو ملا جو کہ میں نہیں جانتی تھی. اور وہ لوگ جو اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں, کسی قابلیت کو اپنانا چاہتے ہیں, وہ ان کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں. لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے. وہاں پہ آپ کو فری کورس ملیں گے. آج کی دنیا میں فری کچھ نہیں ملتا, لیکن یہ آپ کو فری قابلیت سکھا رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ ان کے تھرو کچھ سیکھیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ان کا نمبر بھی موجود ہے. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے آ کر کورس کر سکتے ہیں, وہ بھی بہت ہی مناسب قیمت میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, لیکن جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.